اللہ تعالیٰ نے کو ایک دبدبا تھا کہ بھائی بادشاہ ہے، آج تو وہی نکل گیا ہے نا، پولیس ہی پولیس نہیں ہے نا، ہمارا تو ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ ارے بیٹی، عمر اپنے محل میں سو رہا ہوگا، اسے کیا پتا، ملا دے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ڈائلاگ جو تھا اس بیٹی کا بڑا عجیب لگا، اور اب اس گھر پہ نشان لگایا، اور نشان لگا کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے کسی بیٹے کی شادی کروں، میں نکاح کروں، اس لیے کہ اس اجتماع سے، اس جوڑ سے دنیا میں ایک عجیب شخصیت وجود میں آئے گی، اس لیے کہ جو کیریکٹر ہوتا ہے اس سے انسانیت بنتی ہے، اس سے لوگ بنتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرواتے ہیں اس بیٹی سے، اور اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہے کہ جس کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک پلیٹ کے اندر سے کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ جب اس کیریکٹر کے لوگ جب حکومتیں کرتے ہیں تو انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ عجیب قصہ ہوا، ایک چرواہا دوڑا ہوا نکلا، اس لیے کہ وہ چرا رہا تھا اور اس کی بکری پہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کہ کبھی بھی عمر ابن عبدالعزیز کے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے کبھی بھی بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بہت کم بیٹھے ہیں، بیچارے تھک کے چلے گئے، لیکن جو تھوڑے بہت بیٹھے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں کیریکٹر کو بنائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم بغیر کیریکٹر کے کوئی کام نہیں دے گی۔ آپ کو یاد رکھنا میری بات، بغیر کیریکٹر کی آئی ہوئی تعلیم یہ آپ کو کوئی کام نہیں دے گی۔ سچائی، ایمانداری، امانت داری، اسے کہ ہمارے سلیم خان صاحب جو ہیں، سلمان خان کے والد، بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ آج کیا ہو گیا ہے، گڈنس ہیز بیکم اے ورچیو، یعنی اگر گاڑی چلا رہے ہو آپ اور کوئی رائٹ آپ کو دے دے تو اس کی شکل یاد رہ جاتی ہے کہ یار یہ دلی میں کون ہے بھائی، یار دیکھو کون ہے جو آپ کو رائٹ دے رہا ہے، ارے صاحب اس نے پیسے لے کر واپس دے دیے، یار یہ تو علامہ سعود ہی ہوگا اس زمانے کا۔ ہمارے یہاں تو کیا کہتے ہیں، جس کا لیا اور دیا تو پھر لیا ہی کیا۔ تو کیریکٹر اگر نہیں ہے ہماری تعلیم کے ساتھ تو دوستو وہ سوسائٹی نہیں بنتی، اس لیے وہ کیریکٹر آئے گا دین سے، اور وہ دین آئے گا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی سے۔ آج ہماری زندگیوں سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی مٹ گئی ہے، بس یہ آ جائے کہ بھائی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری ہر ایکشن کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آخری بات تعلیم کی ہے، وہ میں یہ کہوں گا کہ دوستو یہ تعلیم کو اگر ہم دیکھیں، ایڈوکیشن کو اگر میں 100 سال لوں اس کو، اگر آپ لاسٹ 100 ایئرس کی انوینشن یا ڈیولپمنٹ کو لے لیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، نوجوان اگر کوئی دکھ نہیں رہے مجھے، تو کچھ خاتون دکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں وقت بہت کم ہے، زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ اگر ہم 100 سال کو نکالیں پیچھے کے، تو ڈاکٹر صاحب 50 سال یا 60 سال ایسے گئے کہ کوئی انوینشن نہیں تھی۔ 100 سال پہلے گاڑی آئی، 100 سال تک 50 سال تک گاڑیاں تھیں، اس کے بعد ٹیلی فون آیا 50s میں، 60s میں ٹیلی ویژن آیا، 70s میں وہی بلیک اینڈ وائٹ سے کلر پہ آیا۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنا کیریئر 86 میں شروع کیا، اور میرے والد نے سب سے پہلے مجھے سعودی عرب بھیجا 86 میں۔ تو جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں میں نے سنا کہ یہ فیکس مشین دیکھا میں نے، یعنی ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ بولے یہ، میں نے بولا بھائی یہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ میں انجینئرنگ کر کے نکلا تھا۔ بولے یہ فیکس کیا ہوتا ہے؟ بولے صاحب ایسا ہوتا ہے وہاں ڈالو تو یہاں نکلتا ہے۔ یار یہ کمال ہے بھائی، یہ کون سی دنیا ہے کہ وہاں ڈالو اور یہاں نکلتا ہے، وہ دکھایا انہوں نے، کمال ہے۔
میری تو عقل حیران ہو گئی تھی. اس کے بعد اس زمانے میں ٹیلیکس مشین تھا, آج کے یہ بہت سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ ہمارے بچوں سے بات کرتے ہیں ٹیلی گرام. جیسے سلیم خان جو ہیں وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں, ڈائلاگ رائٹر ہیں, تو ان کو میں نے پوچھا کہ سر سلیم صاحب بہترین ڈائلاگ کیا ہے؟ تو بولے یہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی, اس لیے سلیم صاحب کا جو فیمس ڈائلاگ ہے نا, تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, یہ ہے وہ ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ماں ہے. تو بولے بہترین ڈائلاگ رائٹر وہ ہوتا ہے پور مینز ٹیلی گرام. تو میں نے اپنے بچے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا, مجھے اپنے بچے کو سمجھانا پڑا کہ میاں ٹیلی گرام ایک ہوا کرتا تھا, 2-3 لائن میں آتا تھا, ڈیڈ کم سون, ہے نا, یہ 2-3 لائن کے پور مینز ٹیلی گرام, کیونکہ اس میں بھی ورڈ, ہر ورڈ پہ قیمت ہوتی تھی. ٹیلی گرام کے بعد ای میل آیا. مجھے یاد ہے 95 کی بات ہے, ہمارے کچھ دوست تھے امریکہ سے آئے. میں نے کہا بھائی فلاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تو کہا میل پہ مل لیتے ہیں. میں تو سر کھجال گیا, یار یہ میل پہ ملنا کیا ہوتا ہے؟ میل پہ بولے میل پہ بات چیت ہو جاتی ہے ظفر بھائی. میں سر کھجال رہا تھا کہ میاں میل آتا ہے کہ میل پہ بات چیت ہو جاتی ہے. یہ 95 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, کوئی زیادہ کتنے 20 سال. اور اس کے بعد کے 20 سال آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. میرا تعلق سٹاک مارکیٹ سے رہا. میں وہ جو بلو, آپ پتہ نہیں لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا, ایک بڑا ہال ہوتا تھا, اس میں بلو وہ پہنتے تھے اور اشاروں پہ ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ 2000 بیوقوف نشانوں پہ چلا رہے ہیں. وہ ہوتا تھا لیا دیا, وہ ہم نے وہ دیکھا ہے. اس زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ صاحب ایسا ایکسچینج ہونے والا ہے کہ آپ اپنی آفس میں بیٹھ کے ٹریڈنگ کرو گے, کوئی بمبئی میں بیٹھ کے کرے گا. میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن ٹیکنالوجی بڑھی, اور اس کے بعد کیا وہ پچھلے 5 سال میں ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ, پن کیا پائن. میں تو ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں, اسے کہ میں انجینئر غلطی سے بن گیا تھا. وہ میرے والد کو بڑا ایک وہ تھا شوق انجینئر بنانے کا, لیکن میں بن گیا دھکے مار کے. تو کیا پائن, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور روز نکل رہا ہے. تو میرا دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اگر ہم سنبھلے نہیں اور ون اپ نہیں رہے تو پیچھے رہ جائیں گے دوستو. آپ کو اب پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ دماغ سے نکال دو, کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ریئر کوموڈیٹی ہے. میں خود کئی سالوں تک ریکروٹ کرتا تھا, میں سی او تھا ایک کمپنی کا, تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں مسلمان کو لوں, کیونکہ ریئر کوموڈیٹی ہے. کوالیفیکیشن جو ہے اور سکل اتنی ریئر کوموڈیٹی ہے کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس سے یہ مسلمان جو ہے اپنے دماغ میں اگر لگا کے رکھا ہے نا, نہیں ہے, ایمانداری, امانت داری اور سکل, اس کا کوئی آلٹرنیٹو دنیا میں نہیں ہے. آپ اپنے اندر سکل پیدا کرو, ایمانداری اور امانت داری پیدا کرو. دیکھو اشوک سنگل صاحب تو بیچارے مرحوم ہو گئے, توگڑیا صاحب آپ کو لائن میں لے کے لے آئیں گے. ایک مرتبہ توگڑیا صاحب اور سنگل صاحب تھے اسٹیج پہ, اور مجھے بات کرنے کا موقع ملا, تو یہی بات چل رہی تھی. تو میں نے کہا, مسلمان نوجوان بچے تھے, میں نے کہا دیکھو سنگل صاحب اور دونوں جا رہے تھے, رانچی سے گایا جانا تھا ان کو, اور ان کا ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی بتاؤ, 2 پائلٹ اویلیبل ہیں, ایک گنگا رام صاحب ہیں جنہوں نے 560 گھنٹے دیے, اور ایک ہے عبد الرحمان صاحب جنہوں نے 6000 گھنٹے دیے. اب بتاؤ سنگل صاحب کس کو لیں گے؟ لیں گے 560 والے کو. بس تو اسی طرح دوستو ہم اپنے اندر میں قابلیت پیدا کریں, بلکہ نہیں, غلطی کہہ رہا ہوں میں, قبولیت. قابلیت بڑی خطرناک چیز ہے. اسے کہ میرے بارے میں بڑا چلا, مجھے جب چانسلر بنایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ گجراتی کو بنا دیا چانسلر. تو آپ لوگوں کو بھی معافی چاہتا ہوں, اس سے کہ میری اردو زبان نہیں ہے آپ کی طرح نفیس اور بلیغ زبان نہیں ہے ہماری. ہم گجراتی ٹھہرے, بزنس مین, تو بڑا اس پر چلا کہ ایک گجراتی کو چانسلر بنا دیا. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو بالکل میں قابل نہیں ہوں, اور میں قابل بننا بھی نہیں چاہتا, اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں قبولیت چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قبول کر لے, جب وہ قبول کر لے گا تو قابلیت دے دے گا, وہ فری میں آ جائے گی ساتھ میں. تو یہ جو نوجوان جو میرے سامنے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے,
آپ اگر شانہ بشانہ نہیں رہے، اور اس کے لیے بیسک تعلیم جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے، اس لیے کہ بیسک تعلیم ہوگی تب آپ جا کر آگے پھر اسپیشلائزیشن پر جائیں گے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور آج جو ہے آپ یہ گریجویشن سے نہیں چلے گا، ہے نا. ایک زمانے ایک دور تھا کہ لٹریسی، ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، اب تو ہائر ایڈوکیشن سے بھی ہم آگے نکل گئے، اب اسپیشلائزیشن ہے، سپر اسپیشلائزیشن ہے. تو اس کے لیے بیسک ایڈوکیشن مسٹ ہے، وہ آپ کو لینا پڑے گا ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. بھئی تیار ہو اس کا کرنے کے لیے؟ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. So we conclude the session by just giving the token of appreciation. I would like to request Professor Siddiqui and Dr. Nadeem Tareen. Okay, sorry. Oh, I thought. Thank you very much for inviting me here. I am indebted to Due to Society, under whose auspices this very important issue was discussed. And I thought the points which have been made here range from how education be given, how societies be changed, and how you inculcate the sense of belonging into what you are doing. I'll only submit one point, and I'll put this view what Zafar Sureshwala ji has said, and I've said a number of times, that it is a need to give confidence to our young people. Let them not think that they've been discriminated. I've been in the commission for 11 years, and I assured it at a number of forums whenever university has given me a chance to speak. Please understand that there is no discrimination. Number one. Number two, that today's world is such that knowledge can be sought anywhere. You should use technology. There may not be a need to go to school tomorrow. You can do it at home. Technology would be driver. How to reach this technology to large section of society which are uneducated? Enormous researches have been done which are clear. And I think the role which Duty to Society, particularly in the universities involved, is that how to bring technology to people otherwise unreached in a much simpler manner, in a manner which they can follow it. There is always a solution for every problem, but let's look at in compartmentalization. We have three kinds of people. One who are achievers. They must commit themselves to hold hands, which is not happening, which is a role of society and kind of compassion the people should have. I think we missed that. The second set of people are those who are making great effort, and I think that's a role, sir, for Duty Society. As two people have said, either to centers of excellence or, in my opinion, to go back to your roots, in which the first people have done. What have they done? They have carried the message of Duty Society to people at large. They gone and explained what is to be done for them and requested them to contribute. I think the volunteers and the people who are involved with Duty Society should go around the country in groups and talk to people, convince them that the modern education, new thought process will make them more empowered. You can also do, as suggested by Professor here, that there is a need for teachers in this country which can make education impart in a much simpler manner. She did present a paper on how mathematics be taught. But this would be in the right spirit of what Sarsaji has said, that if you remember the words he used, MAO college, each word has a meaning, and therefore this meaning had to percolate down in its true sense, and it's nothing than you who could do this. I therefore perceive in future
that a serious discussion is required. There could be solutions. We can provide solutions. I am not here today to speak on solutions. Today is the issue of how to handle the broader sense. In broader senses, permit our young people to ask what they wish to ask. Don't suppress them to ask questions. Don't tell them that this was correct. They would decide what is correct. I'll conclude by final example. In one of the IITs when I was a professor, a parent come, the child was IIT JEE number 20. Student wanted to do physics, father wanted to do computer science because he thought that's the best job he gets. In the end, the first year the student failed. My concluding point is, let student decide what they want to do, not parent decide what they want. And that's one of the melody of education, whether it's for minorities. The only issue left with that those people who cannot afford, we should make system in such a manner that the education reaches them without much of a cost. Thank you very much. I wish you very best. The Duty Society would like to present a token of appreciation. I request Professor Siddiqui and Dr. Nadeem Tareen to please present a token of appreciation to them. Okay, we thank the speakers of this session and Dr. D.P. Agarwal for chairing the session. I think it was concluded in a very nice manner, and thank you for your attention. Now, you're all invited for dinner. Much looked forward to, I think.